واللہ ذو الفضل العظیم، تاکہ یہ اہل کتاب کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ان کی کوئی ٹھیکیداری نہیں چلتی اللہ کے فضل پر، اور فضل تو سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ ہوتا ہے، جسے چاہے عنایت کرے، اور اللہ تو ہے ہی بڑے فضلوں والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میرے رب مجھے اور میرے خاندان کو بھی توفیق دیجیے کہ ہم انہی اخلاقی قدروں کو زندہ رکھتے ہوئے آپ کی کتاب سے لگے رہیں، ہم میں ہر وقت یہ احساس رہے کہ آپ ہی مہان ہیں ہمارے رب، آپ ہی کی غفران ہمیں چاہیے میرے رب، آپ ہی کی رضا کے خواہش مند ہیں ہم۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے اس بندے کے لیے جسے آپ نے اپنی کتاب کا علم دیا، اس بندے کی آل اولاد اور خاندان کے لیے بھی، اور اس بندے کے ذریعے آپ نے ہمیں یہ مسلح دیا جس پر ہماری خواتین بھی آپ کی عبادت کے لیے آتی ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خواتین کے لیے باب النساء کا اہتمام کیا تھا، مگر بعد کے لوگوں نے اس دروازے کو بند کیا، حالانکہ احادیث شریف میں صاف صاف حکم ہے۔ ابو داؤد کی 562 نمبر کی حدیث، عن ابی ہریرہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اور کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ اور پھر نسائی شریف میں بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، 709 نمبر کی حدیث شریف ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذنکم امرأة احدکم الى المسجد فلا یمنعها۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تجھ سے تیری بیوی مسجد میں جانے کے لیے اجازت مانگے تو اسے مسجد میں جانے سے مت روکنا۔ ایسی زہریلی فضا میں جہاں آپ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے اور سیکھنے سے روکا جاتا ہے میرے رب، جہاں ان حدیثوں کو بھی چھپا لیا جاتا ہے جو اپنے اسکول آف تھاٹ کو کنفرم نہ کریں، آپ نے ایک بندے کو توفیق دی جس پر میں اور پورا خاندان آپ کے شکر گزار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں آپ کے بندے کے لیے بھی، اس کی آل اولاد اور خاندان کے لیے بھی، اور یہاں کے نمازیوں کے لیے بھی۔ اے رب، ہمارے آپ کے عذاب میں گرفتار ہر اس طرح کی دقیانوسی تہذیب کو میں چھوڑتے ہوئے ہر فرسودہ تمدن سے جس سے آپ خفا ہیں، ہر برباد شدہ سوسائٹی اور اس کے غلیظ کلچر سے توبہ کرتے ہوئے میں پلٹ آتا ہوں آپ کی رحمت کی طرف، آپ کی مغفرت کی طرف، آپ کی کبریائی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ، آپ نے اپنی کتاب کا عشق، اپنی کتاب کی عظمت اپنے اس بندے کے دل میں ڈالی۔ اے میرے مالک، 20 سال کی بھی کم عمر میں آپ نے اس سے اپنی کتاب کے لیے آسان لغات القرآن لکھوائی۔ یہ آپ ہی ہیں میرے رب کہ ودربھ کے اس خشک اور بنجر ماحول میں اپنے ایک بندے کے ذریعے اپنی الکتاب الحکیم کی سریتا جاری کر دی۔ ساری زندگی وہ آپ کی کتاب کی تعلیم اور تدریس کرتے رہا۔ اے میرے رب، آپ نے اس کی اتنی اوور آل مدد فرمائی کہ اسے ساری دنیا میں ریکگنیشن اور اعتراف ملا۔ اپنوں سے زیادہ غیروں کو آپ نے توفیق دی کہ انہوں نے اس کی خوبیوں کو ڈسکور کیا، اسے وقار دیا، اسے پیار دیا۔ اللہ، آپ نے اسے مقبولیت دلائی، اور آپ ایسی ہی مدد کے وعدے اپنے ہر اس بندے کے ساتھ کیے ہیں جو آپ کی کتاب کی عظمت کو جانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعی کرے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک ایماندار اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے الرحمن ضرور بالضرور لوگوں کے دلوں میں لگاؤ ڈال دے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہمیں ذکر ملتا ہے، عن عمر ابن خطاب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر سے روایت ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنی اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عنایت فرمائے گا اور کچھ لوگوں کو اس کتاب کی ناقدری کی وجہ سے گرا دے گا۔ میں کبریائی بیان کروں آپ کی اور اس عطا اور نعمت کے لیے جو آپ نے عرش اعظم سے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کا، جس کو پڑھنے کی آپ نے توفیق دی۔ کرم ہے آپ کا کہ تراویح ہماری پوری کرائی، ہم نے آپ کی کتاب کو سنا۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے دیجئے، اس کی گہرائی اور اس کے رموز سے واقف کرا دیجئے، اس کے احکامات پہ چلنے کی ہم میں قوت پیدا کر دیجئے، اور اس نے جس چیزوں سے اس کتاب میں آپ نے ہمیں منع کیا اس سے بچنے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میرے مالک، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میرے والدین کے توسط سے اپنی کتاب کا علم دیا جس کے لائق میں نہیں تھا۔ میرے رب، آپ نے اپنی کتاب میں مجھے گائیڈ کیا ہے کہ ظالموں کا کبھی فیور نہ کروں، ہر طرح کے ظلم کو دھکاروں، ظالموں کو آخرت کا خوف دلاؤں۔ میرے مالک، میں ہر طرح کے سیاسی ظلم، حکومت اور اس کی مشنری کے ظلم، عورتوں پہ ہونے والے ظلم، غریبوں اور مزدوروں پہ ہونے والے ظلم، کسانوں کے ساتھ ہونے والی بے انصافی، ذات پات کی بنیاد پر ہونے والے ستم، اقلیتوں پر اکثریت کے ذریعے ہونے والے ظلم اور اتیاچار کی کڑے الفاظ میں مذمت اور نندا کرتا ہوں۔ میں تمام ظالموں کو مالک کے کائنات کا خوف، اے رب آپ کی سزا کا خوف دلا کر توبہ کرنے کا آہوان کرتا ہوں۔ یا اللہ، آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ برائی کا بدلہ کبھی برائی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، مجھ سے حسد اور کینہ رکھے، ناانصافی کرے میرے ساتھ، مجھے اس سے بھی آپ کی کتاب کی روشنی میں ڈیل کرنے کی توفیق دیجئے۔ میں کبھی برے راستے اختیار نہ کروں، انسانی جان اور اس کے وقار کی اہمیت کو مد نظر رکھوں۔ میرے ملک میں انسانی جان اور خون سستا ہوتا جا رہا ہے، میں بے گناہ انسانوں کے خون سے کبھی نہ کھیلوں۔ مجھے آپ کی کتاب سے معلوم ہوا ہے میرے رب کہ ایک انسان کی بھی ہتیا آپ کے نزدیک تمام مانو جاتی کی ہتیا کے جتنا بھیانک جرم ہے۔ اے میرے رب، میں ذاتی طور سے اس دنیا میں ہر طرح کی آتنکوادی حرکتوں کو کنڈیم کرتا ہوں، میں اسے آپ کی نافرمانی تصور کرتا ہوں، میں اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ کی کتاب کی وہ آیت یاد ہے جس میں آپ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم کبھی ٹلٹ نہیں ہونا، بالکل نہ جھکنا اور نہ ہی سپورٹ کرنا ظالموں کا، ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ پکڑ لے گی اور پھر نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی پروٹیکٹر، اور تمہیں کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی۔ میرے مالک، مجھے آپ نے اپنی کتاب میں حکم دیا کہ میں اس طرح کے لوگوں کا فیور نہ کروں، اسی لیے میں ہر طرف سے کٹ کر آپ کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ میں توبہ کرتا ہوں اپنی تمام بدعمالیوں اور خطاؤں سے، میں معافی چاہتا ہوں اپنی نافرمانیوں کے لیے، میں شرمندہ ہوں اپنے کبر اور تعلی پر، اپنی بد اخلاقیوں اور بد زبانی پر، اپنے غیظ اور غصے پر۔ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ آپ کی پکڑ سے، آپ کے عذاب سے، مجھے معاف کر دیجئے میرے رب، مجھے توبۃ نصوحا کی توفیق عنایت کیجئے، میری بخشش فرما دیجئے، میری وفات ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو۔